فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ شروع ہو پرواز زمین اتوں، جا کے کعبہ کو سین تے ختم ہوندی حد ساریاں نبیاں پیغمبراں دی، جا کے شاہ ثقلین تے ختم ہوندی۔ شروع ہو پرواز زمین اتوں، جا کے کعبہ کو سین تے ختم ہوندی حد ساریاں نبیاں پیغمبراں دی، جا کے شاہ ثقلین تے ختم ہوندی۔ تے سروری جگ دیاں عورتاں دی، بیٹی سید ثقلین تے ختم ہوندی۔ تے صدق ختم حضرت صدیق اتے، حرمت کعبہ حرمین تے ختم ہوندی۔ عدل ختم حضرت فاروق اتے، تے حیا عثمان دی عین تے ختم ہوندی۔ تے شجاعت علی اتے ختم ہے حافظ، تے حد صبر دی حسین تے ختم ہوندی۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر مجھے میرا حق دینا چاہتے ہو، اجر رسالت دینا چاہتے ہو، یا یوں سمجھ لیجئے آیت کا مفہوم بھی یہی بنتا ہے کہ اے میری امت اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے الا المودۃ فی القربى۔ حضور نے فرمایا جو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے وہ میری اولاد سے محبت کرے، جو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے وہ میری آل سے محبت کرے۔ پتہ چلا محبت آل رسول اگر کسی کے سینے میں ہے تو یہ حضور کی خوشنودی کا سبب ہے۔ جس کے سینے میں حضور کی آل کی محبت جلوہ گر ہو جائے تو یقین جانیے حضور اس سینے والے سے محبت فرماتے ہیں، حضور اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یزیدی لشکر نے امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے نماز پڑھی تھی، نماز پڑھ کے انہوں نے شہید کیا تھا، بے نمازی نہیں تھے، داڑیاں بھی رکھی تھیں اور پگڑیاں بھی انہوں نے باندھی ہوئی تھیں۔ اپنی طرف سے وہ جہاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یزیدی سپاہی جتنے دن میدان کربلا میں رہے باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے رہے، پہلے بھی پڑھتے تھے، میدان کربلا میں بھی پڑھتے رہے۔ نماز کا وقت ہوتا تھا، لشکر حسین میں بھی اذان ہوتی تھی اور لشکر یزید میں بھی اذان ہوتی تھی، اور جو اذان ادھر ہوتی تھی وہی اذان ادھر ہوتی تھی۔ وہ بھی 5 نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی 5 پڑھتے تھے، وہ بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتے تھے، ان کی بھی نمازوں کے اوقات یہی تھے۔ وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی قرآن پڑھتے تھے۔ جس محرم میں امام حسین کو شہید کیا گیا، یزیدی سپاہیوں نے اس سے پہلے جو رمضان تھا اس میں روزے بھی رکھے تھے، جو بڑی عید گزری تھی قربانیاں بھی کی تھیں، ہر عمل کیا تھا۔ لیکن آج اس پورے مجمع میں سے مسجد کا حال بھی آپ بے شک گھوم پھر کے پوچھ لیں، کسی بھی بچے سے پوچھ لیں کہ یہ 30,000 فوجی جو ہیں یزید کے سپاہ کے جنت میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں بچے سے بھی پوچھیں گے وہ سوچے بغیر کہے گا جی دوزخ کے اندر جائیں گے۔ بے شک بندہ بھیج کے اوپر والی منزل سے بھی پتہ کروا لیں، اس سے اوپر والی جو گنبد کے پاس لوگ جمعہ پڑھتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں، ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کہے جی داڑیاں پگڑیاں تھیں، وہ کہے جی بے شک ہو، نمازیں اذانیں وہ کہے گا بے شک پڑھتے رہیں، روزے قربانیاں وہ کہے گا بے شک کرتے رہیں، لیکن جنت میں نہیں جائیں گے۔ چلے مسجد میں تو سمجھدار لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، باہر بازاروں اور گلیوں میں سے کسی سے پوچھ لیں، کسی ان پڑھ سے پوچھ لیں، پلی پہ جو مزدور کھڑے ہوتے ہیں کبھی وہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے ان سے پوچھ لیں کوئی یزیدی سپاہی ہے جو جنت میں جائے گا؟ وہ کہے گا جی کوئی بھی نہیں جائے گا، یہ پورا لشکر دوزخ کے اندر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچہ جانتا تھا، نمازیں پڑھتے تھے، اذانیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، قربانیاں دی ہوئی تھیں، داڑیاں پگڑیاں امامے بھی تھے، قرآن کے نسخے بھی لے کے آئے ہوئے تھے،
قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، مگر ان میں ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ کیا ہے؟ اسے محبت آل رسول کہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں آل نبی کی محبت نہیں تھی، لہذا اس ایک کمی نے ان کی ساری عبادتوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیا۔ تو واقعہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے امام چننے لگے یا ہم پسند کرنے لگے اس خطیب کی تقریر ہم سنا کریں گے، یا جب ہم یہ سوچنے لگے کہ اس مسجد کو جمعے کے لیے ہم منتخب کر رہے ہیں، کسی کو اپنا ہادی راہبر رہنما پیشوا پیر و مرشد چننے لگے، یا اپنے لیے کسی راہ کا انتخاب کرنے لگے، یا اپنے مسلک کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگے، یہ واقعہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم نے یہ فیصلے کرنے ہیں، ہم نے عمامے بھی دیکھنے ہیں، ہم نے داڑیاں بھی دیکھنی ہیں، ہم نے چہروں کے نور بھی دیکھنے ہیں، ہم نے نمازیں عبادتیں قربانیاں حج اور عمرے بھی دیکھنے ہیں، ہم نے اذانیں اور جماعتیں بھی دیکھنی ہیں، مگر واقعہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے صرف ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھنی، بلکہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے محبت آل رسول بھی دیکھنی ہے۔ جانا وہاں پہ ہے جہاں پہ یہ چیزیں بھی نظر آئے اور محبت آل رسول بھی نظر آئے، انہیں ہم نے اپنا رہنما مان لینا ہے۔ یہ چیز ہم نے ہر صورت دیکھنی ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ محبت آل رسول بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ چیز نہ ہو پھر داڑیاں ٹوپیاں عمامے ماتھے کے محراب حج عمرے قربانیاں عیدیں جماعتیں اذانیں قرآن کی تلاوتیں ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آتی۔ یہ چیزیں قبول تب ہوتی ہیں جب ان پہ محبت آل رسول کی مہر لگ جاتی ہے، پھر یہ چیزیں قابل قبول ہوتی ہیں۔ میرے محترم سامعین، گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہاں تک واقعہ کربلا بیان کیا تھا کہ میدان کربلا میں جب سارے شہید ہو گئے اور سر کاٹ کے نیزوں پہ لگا دیے گئے اور کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا، تو یہاں تک بیان کیا تھا کہ جب کوفے والوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے نواس رسول کو شہید کیا ہے اور یہ جو قیدی بیویاں ہیں یہ رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، تو لوگ بھڑکنے لگے، غم و غصے میں آنے لگے، تو انہوں نے گھمانا پھرانا بند کر دیا۔ ویسے بھی اس وقت تک رات ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسین کا جو سر تھا، کٹا ہوا سر، وہ خولی بن یزید کے حوالے کیا گیا کہ یہ رات کو اپنے گھر رکھے گا اور صبح یہ سر کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسے انعام و اکرام حاصل کیا جائے گا۔ خولی بن یزید حضرت امام حسین کا سر مبارک، سر مقدس کٹا ہوا سر لے کے اپنے گھر گیا، اور ایک نہیں کئی کتابوں کے اندر لکھا البدایہ والنہایہ ہو یا روضۃ الشہداء ہو یا نور العین فی مشہد الحسین ہو، سب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اس نے حضرت امام حسین کی زلفوں کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹ کے آپ کا سر اس طرح بیوی کے سامنے ایسے گھر میں جا کے دکھایا۔ اب بیوی نے آپ کا سر مبارک دیکھا اور پھر خولی بن یزید کو دیکھا تو پوچھتی ہے یہ کس کا سر ہے؟ کہتا ہے یہ ہمارے بادشاہ کے مجرم کا سر ہے، اس نے بغاوت کی تھی، یہ بادشاہ کو مانتا نہیں تھا، ہم نے پورا خاندان کاٹ دیا ہے، سارے ان کے مرد شہید کر دیے ہیں، اور یہ سر کاٹ کے میں لے آیا ہوں، صبح یہ سر میں عبید اللہ بن زیاد کو دوں گا، اور تو کہتی ہے نا ہمارے رہنے کے لیے اچھا سا گھر ہو اور تیرے پہننے کے لیے بہترین زیور اور عمدہ قسم کے کپڑے ہوں اور گھر میں ہر قسم کی سہولت موجود ہو، تو اس سر کی وجہ سے ہماری غربت دور ہو جائے گی۔ جب میں بادشاہ کو دوں گا وہ مجھے درہم و دینار دے گا، سونا چاندی دے گا، انعام و اکرام دے گا، ہیرے جواہرات دے گا، پھر میں تیرے لیے عالی شان گھر بناؤں گا، تیرے لیے بہت سا زیور خریدوں گا، ہر سہولت ہمارے گھر کے اندر موجود ہوگی، جو جو چیز نہیں ہے وہ میں لے آؤں گا۔ بیوی خاموش ہو گئی۔
تو خولی بن یزید نے آپ کا سر مبارک گھر کے ایک کمرے میں میز کے اوپر جا کے رکھ دی. کمرہ خالی تھا اور کمرے میں میز پڑا ہوا تھا. میز کے اوپر جا کے درمیان میں سر اقدس رکھ دیا. خود سو گیا, بیوی بھی سو گئی. اب اس کی بیوی بیان کرتی ہے کہ آدھی رات کے وقت مجھے پیاس لگی اور پھر میں پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی, گھڑے تک گئی, میں نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد مٹی کا پیالہ گھڑے کے اوپر الٹا کر کے رکھا. جب واپس لوٹنے لگی اور اس کمرے کے پاس سے گزری جس میں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا, کہتی ہے جیسے ہی میں اس کمرے کے پاس سے گزری میں حیران رہ گئی کہ اس کمرے کا جو دروازہ ہے اس کی درزوں سے, کھڑکیوں کے کناروں سے اور روشن دان سے نور کی جو شعائیں ہیں وہ چھن چھن کے باہر آ رہی ہیں. بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے امام حسین کے سر اقدس سے نور نکل رہا تھا. اور آپ نے بھی بے شک کہہ کے میرے وجدان کے اوپر تصدیق کی مہر لگا دی. وہ کہتی ہے آدھی رات کا وقت تھا, میں نے شوہر کو سویا ہوا رہنے دیا اور اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی اور دروازے کو میں نے بند کر دیا. تو کہتی ہے پورا کمرہ خالی تھا, درمیان میں میز تھا, میز کے اوپر سر پڑا ہوا تھا اور اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سر کس کا ہے. کہتی ہے میں حیران رہ گئی. رأیت نورا عمودا من السماء الى الارض. کہتی ہے میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ حضرت امام حسین کا جو سر مبارک ہے اس سے نور کا ایک ستون ہے جو آسمانوں تک جا رہا ہے. ستون کا لفظ استعمال کیا, مطلب یہ کہ نور کا ایک پرنالہ ہے جو آسمان سے امام حسین کے سر تک آ رہا ہے, یا نور کا ایک ستون ہے جو امام حسین کے سر سے آسمان کی طرف جا رہا ہے. اور اس کی بیوی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کس چیز کی, اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو نور کمرے کی چھت کو بھی عبور کرتا ہوا آسمانوں تک جا رہا ہے, یہ نور آسمانوں سے آ رہا ہے یا سر حسین سے نور آسمانوں کی طرف جا رہا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں, اب آپ نے بات توجہ سے سننی, اس کی بیوی کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سر سے نور جا رہا تھا یا آسمان سے نور سر کی طرف آ رہا تھا, لیکن ہم سمجھ گئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں, آسمان سے نور آ بھی رہا تھا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے کہ سر حسین سے نور آسمانوں کی طرف جا رہا تھا. آپ تو اہل محبت بیٹھے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ اس مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے ہیں, محرم کے ایام میں آپ کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ ایک خاص ذہن لے کے آتے ہیں کہ ہم نے ذکر آل رسول سننا, کیونکہ آپ کے یہاں محبت آل رسول ہے, اس لیے آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا. لیکن کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ امام حسین کے سر سے نور آسمان کی طرف کیسے چلا گیا, یہ تحقیق کہاں سے آئی؟ کٹے ہوئے سر سے نور نکلا اور آسمانوں تک چلا گیا, یہ تحقیق کہاں سے آئی؟ کس نے آپ کو یہ بتایا ہے؟ تو میں کہتا ہوں ہمیں تحقیقیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی اس طرح کی ساری تحقیقیں ہمارے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے کر گئے ہیں, اور ان کی تحقیقوں کے بعد ہم جیسے محققوں کو تحقیقوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی, ہم نے صرف ان کی تحقیقیں آپ کے سامنے بیان کر دینی ہے. لہذا ہمیں یقین ہے کہ سر حسین سے نور نکل کے آسمانوں کی طرف بھی جا رہا تھا, اور امام حسین کے سر سے نور کیوں نکل رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا.
کہتی ہے نور دیکھا، بھئی نور نکل سکتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ عقیدہ آپ کو سنیوں کے ہاں ملے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ عورت کے وجود کا جو گندا خون ہے ہر مہینے نکلتا ہے، مگر حمل کے 9 مہینوں میں نہیں نکلتا، کیوں؟ وہ بچے کی خوراک بنتا ہے۔ اگر کسی عورت کے اندر یہ خون نہ ہو، اس کے وجود میں بچہ پرورش نہیں پا سکتا۔ اگر 9 مہینے کے دوران بھی یہ خون بند ہو جائے، بچے کی موت کا خطرہ ہے۔ اسی خون سے بچے کے دل، گردے، پھپھڑے، معدہ، جگر، پسلیاں، یہ چمڑا وغیرہ اعضاء بنتے ہیں اسی خون سے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے اکڑ کے چلنے والے انسان، اپنی پیدائش پہ غور کر، تیرا سنگ بنیاد باپ کی شرمگاہ سے نکلنے والا ایک ناپاک قطرہ ہے، اور تیرا یہ جو جسم ہے یہ ماں کے جسم سے نکلنے والے اس ناپاک خون سے بنا۔ وہ خون نہ ہو تو بچہ بن ہی نہیں سکتا، بچہ پرورش نہیں پا سکتا، اس کی اعضاء نہیں بنتی۔ لیکن قربان جائیے سیدہ فاطمہ الزہرا میں، حسن و حسین کی ماں میں وہ خون تھا ہی نہیں۔ ان پہ وہ دن آتے ہی نہیں تھے جب نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، روزے ساکت ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر ناپاکی کے دن نہیں آتے تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نہیں آتے تھے تو حسن و حسین نے ان کے وجود کے اندر پرورش کیسے پائی؟ سیدہ زینب ام کلثوم نے ان کے وجود کے اندر کیسے پرورش پائی؟ کس طرح ان کے اعضاء بنے؟ اگر وہ خون نہیں تھا تو غذا کہاں سے حاصل کی؟ اگر وہ خون نہیں تھا اعضاء کیسے بنے؟ اس کا جواب کوئی مسلک نہیں دے سکتا۔ اگر دیا ہے تو احمد رضا خان بریلوی نے دیا ہے، اور جواب کیا دیا ہے؟ وہی دیا ہے جو آپ سن چکے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے سر کے اوپر ستون ہے آسمان تک نور کا۔ کہتی ہے پہلی میں نے یہ نشانی دیکھی، دوسری میں نے یہ نشانی دیکھی، رأیت طیرا بیضاء ترفرف حولہا۔ کہتی ہے میں نے سفید رنگ کے خوبصورت نورانی پرندے دیکھے، وہ کمرے میں آتے تھے، کمرے میں داخل ہوتے تھے، اور امام حسین کے سر کے آس پاس چکر لگاتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ کہتی ہے پھر میں نے نورانی وجود دیکھے۔ پہلے ایک جوڑا کمرے میں آئے، ایک بزرگ تھے، ساتھ ان کے ایک مائی صاحبہ تھے، وہ آئے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ جاری رہا، آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے۔ اور خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں ہر ایک سے پوچھتی رہی آپ کون ہیں، اور جن جن سے پوچھتی رہی وہ بتاتے رہے کہ ہم کون ہیں۔ کہتا وہ جو پہلے مائی بابا آئے، میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ساری انسانیت کا باپ آدم ہوں، اور یہ سارے انسانوں کی ماں حوا ہے، اور ہم اس چہرے کی زیارت کے لیے آئے۔ کہہ دیا پھر ابراہیم و اسماعیل بھی آئے، ان کی ازواج بھی آئیں، پھر عیسیٰ اور موسیٰ بھی آئے، زکریا اور یحییٰ بھی آئے، انبیاء آئے، جلیل القدر انبیاء آئے۔ اور خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے میں دکھی بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ کہتی ہے مجھے خوشی بھی ہوئی، مجھے دکھ بھی ہوئی۔ دکھ اس بات کا ہوا کہ جس چہرے کی زیارت کے لیے اتنی ہستیاں آئیں، جس سر اقدس سے نور کی شعائیں نکلیں، جس کے زیارت کے لیے پرندے بھی آئیں، انبیاء بھی آئیں اپنی ازواج اور بنات کے ساتھ، میرا شوہر ان کے قاتلوں میں شامل ہے۔ میرا شوہر اس سر کے ذریعے انعام حاصل کر کے مجھے زیورات پہنائے گا اور میرے لیے گھر پہ بنائے گا۔ کہتی ہے مجھے بڑا دکھ ہوا، اور کہتی ہے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آج کی شب میرا رب میرے اوپر کتنا مہربان ہے
کہ یہ میرے سامنے وہ سر پڑا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس کا سر ہے، مگر میرے سامنے وہ سر پڑا ہے جس کی زیارت کے لیے انبیاء اور ان کی بیویاں اور بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اللہ نے اس سر کو میری زیارت کے لیے خود بخود میرے گھر میں بھیج کے مجھے زیارت عطا فرما دی۔ کہتی ہے میں ساری رات اس چہرے کی زیارت کرتی رہی، ان ہستیوں کا آنا جانا لگا رہا، نور کا آنا جانا لگا رہا۔ صبح ہوئی، کہتی ہے میں اپنے شوہر کے پاس گئی، وہ سویا ہوا تھا، دونوں ہاتھ اس پہ مارے اور قمیض سے کھینچ کے اسے جگایا اور اسے کہا بتا یہ کون ہے جس کا سر ادھر پڑا ہوا؟ اس نے کہا مجرم ہے۔ کہنے لگی نہیں، مجرموں کے سروں سے نور نہیں نکلا کرتا۔ اس نے کہا ہمارے بادشاہ کا باغی ہے۔ اس نے کہا باغیوں کے چہروں کی زیارت کے لیے نبی اور ان کی بیویاں اور بیٹیاں نہیں آیا کرتی، مجھے بتا یہ کون ہے؟ حضرات گرامی قدر، پھر اس نے بتایا، اس نے کہا یہ حسین ابن علی۔ بیوی کہنے لگی وہ حسین ابن علی جو محمد عربی کا نواسا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ۔ انہوں نے کہا تو کتنا ظالم ہے، روئے زمین پہ اس وقت ان کے علاوہ ہمارے نبی کا کوئی نواسا نہیں تھا جن کو تو نے شہید کر دیا۔ یہ سر دے کے تو میرے لیے سونا چاندی لائے گا، زیورات لائے گا، مکان بنائے گا، مجھے سہولتیں دے گا، عیش و عشرت میں رکھے گا، ان کا قتل کر کے اس کے بدلے میں انعام و اکرام حاصل کرے گا۔ انہوں نے کہا خولی بن یزید میں غریب ماں باپ کی اولاد ضرور ہوں، بے غیرت ماں باپ کی اولاد نہیں، گناہگار ضرور ہوں، بے ایمان نہیں ہوں، میری خواہش ہے کہ عالی شان گھر ہو، زیورات ہو، زندگی کا ہر قسم کا مجھے امن اور چین میسر ہو، لیکن میں اتنی بھی گری ہوئی نہیں کہ آل رسول کے خون کے بدلے میں یہ ساری چیزیں حاصل کروں۔ اس نے کہا میں سوکھے ٹکڑے کھا کے گزارا کر لوں گی، میں کسی جھونپڑی میں جا کے مر جاؤں گی، مگر آل رسول کے خون کے بدلے میں حاصل ہونے والی کسی چیز سے فائدہ لینا گوارا نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کے عزیزان گرامی قدر وہ عورت اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آل رسول کا بغض رکھنے والا اور ان کا دشمن دنیا میں بھی نامراد اور آخرت میں بھی نامراد ہے۔ بڑے بڑے مورخین نے یہاں تک لکھا کہ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد جو اونٹ ذبح کیے اور ان کا گوشت پکایا جشن کے طور پہ خوشی کے لیے، 10 اور 11 محرم کی رات کو جشن منایا، جو اونٹ ذبح کیے اور ان کا گوشت تلا بھونا جس طریقے سے بھی پکایا، جب کھانے لگے فصارت مثل الارم، وہ اس طرح کڑوا ہو گیا جس طرح تنبا کڑوا ہوتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں اس سے زیادہ کڑوی کوئی چیز نہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ تنبے کی طرح، اندرائن کی طرح، ہنزل کی طرح، جسے ہم اپنی زبان میں تنبا کہتے ہیں، اس طرح وہ کڑوے ہو گئے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد بیت المقدس میں کیا ہوا؟ لم یقلب حجر من احجار بیت المقدس الا وجد تحتہ دم عبید، کہ بیت المقدس کے پتھروں میں سے جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون باہر نکلتا تھا۔ یہ خولی بن یزید، اس کا انجام کیا ہوا؟ اگلی صبح یہ سر حسین لے کے جب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں گیا، اس نے کہا نہیں، کچھ دیر وہاں پہ سر رہا، اس نے کہا یہ کام تم نے یزید کے حکم پہ کیا ہے، لہٰذا یہ سب کچھ ادھر لے جاؤ، کٹے ہوئے سر بھی ادھر لے جاؤ، ان قیدی بیویوں کو بھی ادھر لے جاؤ، انعام بھی وہی دے گا جس نے ان کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ حکم دیا تھا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی انعام نہیں۔
پھر یہ سار اور قیدی بیویاں شام کی طرف روانہ کیے گئے، وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ خولی بن یزید کے ساتھ کیا ہوا؟ جب مختار ثقفی حکمران بنا، انہوں نے کہا خولی بن یزید کو ڈھونڈ کے لاؤ، جس نے امام حسین کے قاتلوں میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو خولی بن یزید چھپ گیا، چھپتا رہا، وہ اس کے پیچھے لگا رہا۔ پھر اس کی بیوی علیحدہ کہیں پہ رہنا شروع ہو گئی اپنے ماں باپ کے گھر۔ جب اس کو چھپنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ملی تو یہ خولی بن یزید، جو یزید کی فوج کا جرنیل تھا مختار ثقفی کے دور میں، جان بچانے کے لیے بھاگا تو اپنی بیوی کے گھر گیا اور زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اندر داخل ہوا، اوپر سے مختار ثقفی کی فوجیں بھی پہنچ گئی اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو جب یہ اندر داخل ہوا، اوپر سے سپاہی آ گئے، تو جس ٹوکرے کے نیچے مرغیوں کو بند کیا جاتا تھا، یہ صحن میں گیا اور اس نے وہ ٹوکرا اپنے اوپر رکھا اور اس کے اندر چھپ گیا۔ سپاہی گھر کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے آتے اس کی بیوی سے پوچھا خولی بن یزید کدھر ہے؟ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ زبان سے تو نہیں بولی، لیکن اس نے منہ کے اوپر دوپٹہ رکھ کے انگلی کے اشارے سے ٹوکرے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے نیچے ہے۔ دیکھیے آل رسول کا دشمن کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا، نہ اس جہان میں اور نہ اس جہان میں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا کہ اس ٹوکری کے نیچے ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے وہ ٹوکرا اٹھایا، ذلت کی حالت میں اسے گرفتار کیا اور اسے پکڑا، اور پھر مختار ثقفی کے سپاہیوں نے جب اسے پکڑ کے مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا، ایک سپاہی نے تلوار باہر نکالی، اس کی گردن قلم کرنے لگا۔ اس نے کہا نہیں خبردار، یہ حسین کا قاتل ہے، اسے اتنی آسانی سے نہیں مارنا، جس طرح اس نے نبی کے نواسے کو تڑپا کے مارا تھا، ہم نے بھی اسے اسی طرح مارنا۔ پھر میرے محترم سامعین، اس نے کہا اس کو بھوکا پیاسا رکھو، پھر 3 دن بھوکا پیاسا رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کو ننگے پاؤں سخت گرمی میں گرم زمین پہ گلیوں کے اندر بھگاؤ۔ پھر اسے گلیوں کے اندر بھگایا گیا، تڑپا کے اور سسکا کے اسے مارا گیا، اور جب وہ مر گیا اس کے لاش کو جب قبر کے اندر رکھا گیا، قبر فوراً باہر پھینک دیتی تھی۔ پھر قبر میں رکھا جاتا تھا، پھر وہ باہر اچھال دیتی تھی، پھر رکھا جاتا تھا، پھر باہر اچھال دیتی تھی، اور بالآخر اس کی لاش کو آگ لگا کے راکھ کو دریا کے پانی کے اندر بہا دیا گیا۔ پتہ یہ چلا میرے محترم سامعین، آل نبی کی محبت دل میں ہو، ادھر بھی سکون ہے ادھر بھی سکون ہے، اور اگر اس آل کی محبت دل میں نہیں، نہ اس جہان میں سکون ملتا ہے نہ اس جہان میں سکون ملتا ہے۔ حسین مٹ سکے یہ یزید کی تھی آرزو، یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، بس اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔